مکے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جس کعبہ کو خدا کا گھر بنایا تھا وہاں سے اللہ کو دیس نکالا مل چکا ہے، اور اب وہاں اس وحدہ لا شریک کے منصب کو 360 بتوں نے غصب کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں کچھ معبود ہیں، چند لوگ فرشتوں کو پوجتے ہیں جنہیں بنات اللہ یا خدا کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، اور جن کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے والد کے حتمی فیصلوں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ بعض چاند اور سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور ستاروں کی الوہیت کے تو تقریباً سب ہی قائل ہیں۔ رات کو صحرا میں سفر کرنے والے قبائل اگر تاروں بھرے آسمان کے ایسے گرویدہ ہوں تو اس میں تعجب کی متعلق گنجائش نہیں۔ شبنم سے بھیگی ہوئی راتوں میں صرف زہرہ کی آب و تاب، ثریا کی نور افشانی یا شرمیلے چاند کی ضیاء پاشی ہی جاذب توجہ نہیں، بلکہ آدھی رات کے وقت آسمان کا پورا نقشہ ہی آنکھوں میں نور اور دل میں سرور پیدا کرتا رہتا ہے۔ ستارے خود بھی اپنی روشن گزرگاہوں پر تیزی سے سفر کرتے ہوئے سنسان ریگستانوں میں خیموں کے اندر اہل قافلہ اور باہر مویشیوں کو سوتا دیکھتے ہوئے یا آدھی رات کے بعد کسی رواں دواں کارواں پر نظر ڈالتے اور راہزنوں کی ایک جماعت کو کمین گاہ میں ان کا انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ لوگوں کے ان کے ذریعے سے مختلف قسم کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ لکو دک صحرا میں انہی سے راستوں اور سمتوں کا پتہ چلتا ہے، وہی موسم کی تبدیلی اور بارشوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں، اور نجوموں کی معلومات کے مطابق وہی رنج و راحت، شادی و غم یا سعد و نحس کے معاملات میں دخلی کار ہیں۔ عربوں کی مذہبی زندگی سے متعلق چند مقدس مقامات بھی ہیں اور لاتعداد مراہم بھی، لیکن حقیقی غور و فکر سے انہیں دور کبھی واسطہ نہیں۔ قبائل آباء و اجداد کی قائم قدر رسوم و روایات پر سختی سے کار بند ہیں، اور اس طرح کے پیچیدہ اور فلسفیانہ سوالات سے کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہو رہا ہے اپنے دماغوں کو خواہ مخواہ پریشان نہیں کرتے۔ چند گروہ اب بھی دیوتاؤں اور دیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان پر انسانوں کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، اور اس معاملے میں عیسائیوں کو دوسروں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ جن عربوں نے روما سے دوستانہ تعلقات قائم کر رکھے ہیں وہ سطحی طور پر عیسائی بن گئے ہیں۔ یہودیوں کے قبائل ملک میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نسل و زبان اور طور طریق میں عربوں سے زیادہ قریب ہیں، لیکن عیسائی بھی ان معاملات میں کچھ زیادہ مغایرت نہیں رکھتے۔ پڑوس کے دو بڑے ممالک یعنی شمال میں سلطنت روما اور مغرب کی طرف سمندر پار حبشہ عیسائیوں کے ملک ہیں۔ کسی باقاعدہ قانون اور واضح نظام عمل کے فقدان نے عیسائیت کو عربوں کے لیے خاصا جاذب توجہ بنا دیا ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کے ہاں 10 احکام موجود ہیں، لیکن 11ویں قانون نے خوش قسمتی سے سب پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ اگر تم سے گناہ سرزد ہو تو تمہارے کسی فعل سے اس کا اظہار ہرگز نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جب تک تم زندہ ہو اپنے گناہ کی لذتوں سے بہرہ اندوز ہوتے رہو۔ لیکن باوجود ان رجحانات اور میلان خاطر کے یہودیت یا عیسائیت کو سرزمین عرب میں جڑ پکڑنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اہل عرب آزاد منشی کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے یہودیت ان کے واسطے کچھ زیادہ ہی کنوتیت آمیز مذہب ہے۔ اس میں بجائے رہنمائی یا کسی امید افزا پیام کے رنج و الم کی داستانیں شامل ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ خدا کو صرف اپنی مخصوص ملکیت سمجھتے ہیں، اور چونکہ ان کی نظروں میں وہی سب سے زیادہ برگزیدہ لوگ ہیں، اس لیے اس عقیدے کے بموجب مسیح کو انہی کی قوم میں مبعوث ہونا ہے۔ لیکن یہ کسی جگہ نہیں بتایا گیا خدا تعالیٰ نے آخر یہودیوں کو ہی یہ شرف کیوں بخشا ہے، اور اگر ایسا ہی ہے تو اب کیوں انہیں امید و بیم کی کشمکش میں مبتلا کر رکھا ہے، اور کیوں ان کی طرف سے نظریں پھیر لی ہیں۔ اس بارے میں ان کی طرف سے کوئی معقول دلیل پیش کی گئی ہے کہ جب علیجہ بدپسمہ دینے والے یوحنا کی شکل میں ظاہر ہو گئے تو کیوں ان کے مرتبے اور حشمت کے مطابق ان کی قدر و منزلت نہ کی گئی، اور پھر جب انہوں نے تعیش کے دلدادہ سلومی کی پیش کردہ ترغیبوں کو ٹھکرا کر ثابت کر دیا کہ وہ معمولی انسانوں سے بڑھ کر ایک مافوق الفطرت ہستی ہیں، تب کیوں ان کو پیغمبر تسلیم کرنے سے گریز کرتے رہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب خدائے قدوس نے بنی نوح کے گناہ بخشوانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کی زحمت گوارا کی اور اس سلسلے میں تخلیق انسانی کے تمام اصول بالائے طاق رکھ دیے، تو یہودیوں نے کیوں ان پر طعنہ زنی کی
اور انہیں چوروں کے زمرے میں شامل کر کے مصلوب کرا دیا۔ آخر میں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ باوجود ان تمام نافرمانیوں کے خدا تعالیٰ کو وہ کون سی مجبوری لاحق تھی کہ وہ ان کی بجائے کسی دوسری اور زیادہ شکر گزار قوم کو اپنی تقریب بارگاہ نہ بنا لے۔ اس دور کی عیسائیت بھی کوئی اچھی مثال پیش نہیں کرتی۔ یسوع مسیح کا کلیسا مختلف دھڑوں میں بٹ چکا ہے، آسمانی بادشاہت میں افراتفری مچی ہوئی ہے اور شیطان نہایت اطمینان سے اس سر زمین پر اکڑتا پھرتا ہے۔ تثلیث میں وحدت اور وحدت میں تثلیث کے متضاد عقائد کی بحثوں نے حضرت مسیح کے مواضع کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ یسوع مسیح کو تو صرف بیٹا بننے پر ہی اکتفا کرنا پڑا، لیکن ان کے پیر و فادر یعنی باپ اور مدر یعنی ماں کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سسٹر بہنوں کی بھی اچھی خاصی فوج ہے، اور اس صدی میں عیسائیت کا معجزہ صرف یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں مقدس کماریوں نن کی آبادی میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اب 20 سال سے متجاوز ہو گئی ہے، اور اب آپ موزوں شخصیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہیں۔ جسمانی حیثیت سے چھریری لیکن طاقتور، غور و فکر کے عادی، سنجیدہ ذہین، مستعد اور ایماندار، روشن ضمیر اور خوش اخلاق، اب تک بہت سے سفر کر چکے ہیں اور مختلف اقوام کے تاجروں سے آپ کو لین دین کا بھی سابقہ پڑ چکا ہے۔ ذہانت چہرے سے ہویدہ ہے اور دوسرے کے مقابلے میں آپ کو انسانی فطرت اور دنیاوی معاملات پر زیادہ عبور حاصل ہے، لیکن بجز ابو طالب اور چند دوسرے رفیقوں کے دوست بہت کم ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے آپ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو لوگوں کی بڑی عجیب نظر آتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ اس کی غلط تعویلیں نہیں کرتے، نہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں، نہ فحش مذاق اور یادہ گوئی میں حصہ لیتے ہیں، اور نہ اپنی عمر کے لوگوں سے ہنسی دل لگی یا مذاق کرتے ہیں، اور صنف نازک سے تو ان کو اب تک کوئی دلچسپی ہی پیدا نہیں ہوئی۔ قصہ مختصر، وہ بے نظیر خوبیوں کے مالک ہیں، ایماندار بھی ہیں اور قابل عزت و رفعت بھی، لیکن نہ اس حد تک کہ کسی شہاب و ثاقب کی طرح دنیا کو جگمگا دیں۔ انہوں نے کبھی کسی عہدے یا منصب کی خواہش نہیں کی، اور مکہ کی معاشرتی یا ثقافتی زندگی میں اگر ان کا کچھ حصہ ہے تو بہت ہی مختصر اور نامعلوم۔ یہ صحیح ہے کہ آپ نے حلف الفضول کی جدید میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، جو زیر دستیوں کی امداد کے واسطے جو کسی ملی تنظیم کے اصول پر اثر نو قائم کی گئی ہے۔ اس انجمن کے اراکین کو اس بات کی قسم کھانی پڑتی ہے کہ حدود مکہ میں اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا، خواہ وہ مقامی باشندہ ہو یا باہر سے آنے والا، تو مظلوم کی حمایت کریں گے اور اسے تاوان بھی دلوائیں گے۔ یہ انجمن زیادہ تر بیواؤں، یتیموں، ناداروں اور ضرورت مندوں کے حقوق کا تحفظ کرتی تھی۔ اس طرح کے ادارے دنیا کے ہر حصے میں وقتاً فوقتاً تشکیل ہوتے رہے ہیں، لیکن اہل مکہ حلف الفضول کے بانی کو اس طرح سرگرم عمل دیکھ کر متحیر ہوتے رہتے ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دولت دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نمایاں حصہ ہے۔ عربوں کی پوری قوم ہی مفلس ہے، اور ان میں محمد تو غالباً سب سے زیادہ غریب ہیں۔ گرد و پیش کی دنیا میں دولت کی جو ریل پیل ہے، اسے دیکھتے ہوئے ابو طالب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معمولی حیثیت کا شتر بان بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں مکہ کے اندر خدیجہ نامی ایک بیوہ رہتی ہیں۔ ان کے شوہر کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اور وہ نہ صرف بے شمار دولت چھوڑ کر مرے ہیں، بلکہ ان کا کاروبار بھی دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ دور دراز سفر بھی کرنے ہوتے ہیں، اس لیے کسی قابل اور دیانتدار کارکن کی سخت تلاش ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو طالب کے بھتیجے محمد کا پتہ چلتا ہے، جن کو قوم امین کے لقب سے یاد کرتی ہے، اس لیے وہ انہیں اپنے پاس بلا بھیجتی ہیں۔ محمد انہیں 30 برس سے تجاوز لیکن اچھی خاصی جوان خاتون پاتے ہیں۔ ان کا قد چھوٹا، چہرہ گول، شگفتہ اور پیشانی چوڑی چکلی ہے۔ نرم و گداز ہاتھ بتاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، خود بھی کریشول نسل ہیں، اور یہ معلوم کر کے خوش ہوتی ہیں کہ دور کے رشتے سے ہی صحیح، لیکن بہرحال آپ ان کے اہم قبیلہ ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے طور و طریق پسند آتے ہیں، کیونکہ جو باتیں آپ نے کی وہ بہت ہی یقین آمیز تھیں۔ خدیجہ کو ایک ایسا منتظم مل جانے کی بڑی خوشی ہے جو وجیہہ بھی ہیں اور ذہین بھی، اور ذہانت کے ساتھ دیانتداری اور راست بازی کی خوبیاں اس پر مستزاد ہیں۔ ادھر محمد ایسی خاتون کی ملازمت اختیار کرنے پر مسرور ہیں
جو ان کے ساتھ اس خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور جن کے لیے کام کر کے انہیں اپنی صلاحیتوں کو بروکار لانے کا مواقع بھی حاصل ہو سکیں گے اور معقول معاوضہ بھی ملے گا۔ اس لیے محمد بڑی امیدوں کے ساتھ ختیجہ کے کام پر روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کی تو امیدیں کچھ غیر متوقع بھی نہیں، کیونکہ تجارتی منڈیوں میں ابو طالب کے کارندہ ہونے کی حیثیت سے آپ پہلے ہی متعارف ہو چکے ہیں۔ پہلے جب کبھی بھی آپ نیا سامان لے کر ان تجارتی مرکزوں پر پہنچتے تھے تو تاجر لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت کے لیے دمشق لے جاتا ہے۔ مکے سے نکل کر آپ شام جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں اور اسنائے راہ میں یثرب سے گزرتے ہیں، جو مکہ کے بعد عرب کا دوسرا اہم شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی کاروباری منڈی ہے جس کی آبادی تقریباً 25,000 ہے اور اس کے گرد کھجوروں کے ہرے بھرے باغات اور کھیت ہیں۔ لوگ یمن کے زرخیز علاقے سے یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ یثرب سے بصرہ تک کا راستہ بہت پرکشش ہے، کہیں تو ریت کے ٹیلے ہیں، کہیں بجری، کسی مقام پر چونے کا پتھر ملتا ہے تو کسی جگہ کھارا پانی کی دلدلیں یا تالاب ہیں جن سے صرف اونٹ ہی سیراب ہو سکتے ہیں۔ بعض مقامات ایسے بھی ملتے ہیں جہاں میٹھے پانی کا کوئی کنواں یا چشمہ واقع ہے اور اس کے گرد کچھ ہرے بھرے کھیت ہیں جن پر وہاں کی مختصر سی آبادی کا گزارا ہے۔ یہ لوگ خانہ بدوش بدوؤں کے خوف سے اپنی بستیوں کے گرد دیواریں بنا لیتے ہیں، کیونکہ ڈاکو غیر محفوظ دیہات پر یکا یک حملہ کرتے اور ان کے مویشی، گھوڑے اور بھیڑیں نکالے لے جاتے ہیں۔ بصرہ میں داخلے سے قبل محمد نجد کی غربی سطح مرتفع سے گزرتے ہیں۔ اس ناہموار علاقے میں پہاڑ چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض تو کافی بلند ہیں، لیکن راستہ کہیں نہیں روکتے، کیونکہ مختلف چٹانوں کے درمیان ایسی کھائیاں موجود ہیں جن میں سے ہو کر قافلے بآسانی گزر جاتے ہیں۔ بصرہ ناؤز کی شمالی سرے پر واقع ہے۔ یہ علاقہ سرخ پتھر کی آبی چٹانوں سے بنا ہے، جو اس جزیرے نما کے جغرافیائی حالات کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ ان لکو دک میدانوں کے دوسری جانب حیف و یروشلم، بیت المقدس اور دمشق کے علاقے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس راستے کے تمام شہروں بالخصوصاً یثرب، بصرہ، کھاری پانی کے دیہات، کف اور اسرا سے لے کر دمشق تک آپ ہر جگہ اس سامان کو فروخت کرتے جاتے ہیں جو آپ کی سپردگی میں دیا گیا ہے۔ گاہکوں سے اچھی قیمت وصول کرتے ہیں اور دور دراز کے اس سفر سے مالکہ کے لیے بیش قرار منافع لے کر مکہ واپس تشریف لاتے ہیں۔ اس دوران میں خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کرتی رہتی ہیں۔ ان کا غلام مسیرہ جو سفر میں آپ کے ہمراہ تھے انہیں برابر تاجرانہ کامیابیوں سے مطلع کرتا رہتا ہے۔ واپسی پر جب آپ سفر کی کل کیفیت بیان کرتے ہیں تو اس کا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ دن میں آپ کی شبیہ نظروں کے سامنے رہنے لگی ہیں اور رات کو آپ کا خیال ستانے لگا ہے۔ بالآخر انہیں اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو گئی ہے۔ ادھر محمد کو عورتوں کی طرف کچھ توجہ نہیں، آپ کے خیالات تو انسانی زندگی اور اپنے زمانے کے حالات پر مرکوز ہیں۔ حیات النساء کی تجارت پر غیر معمولی توجہ ہے۔ یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ جنس لطیف کی فطری کشش آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جنس اناس کی طرف اب تک اس نظر سے دیکھا ہی نہیں جس سے اس عمر کے نوجوان اسے تاکا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال ہو گئی ہے۔ دنیا کے متعلق آپ کی تمام معلومات اکتسابی اور تجرباتی ہے۔ آپ نے اپنی ذہانت طبع کو اقتصادی اور تجارتی امور میں بڑی خوبی سے استعمال کیا ہے۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ شرمیلے ہیں یا عورتوں کو حقیر اور ناقابل توجہ سمجھتے ہیں۔ آپ نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ غریبوں یا بے کسوں کے لیے آپ کے دل میں بے انتہا محبت اور رحم کے جذبات موجود ہیں۔ اس لیے یہ امر بالکل غیر فطری اور توقع سے بعید ہے کہ اس قسم کی فطرت کا کوئی انسان زیادہ عرصہ تک متاحل زندگی کی صعوبتوں سے کنارہ کش رہ سکے۔ خدیجہ بہت دولت مند خاتون ہیں، لیکن دولت مندی آپ کے نزدیک کوئی امتیازی شان نہیں رکھتی۔ عبد المطلب کے پوتے ایک کامیاب تاجر، صاحب حسن و جمال اور انتہائی دیانتدار ہونے کے سبب سے آپ قوم کی سب سے زیادہ متمول اور جاذب نظر دوشیزہ سے شادی کر سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے خدیجہ خاتون بیوہ ہیں، جوانی ڈھل چکی ہے اور موجہ قومی معیار کے لحاظ سے عمر میں بھی آپ سے کافی بڑی ہیں۔
لیکن شامی سفر کے دوران میں آپ کے دل میں بھی خدیجہ کے متعلق طرح طرح کے خیالات آتے رہے ہیں۔ ان کے رکھ رکھاؤ، خوش اخلاقی، طرز گفتگو، آواز کی لوچ اور ان سب سے بڑھ کر اس اعتماد نے جو انہوں نے آپ پر کیا تھا کافی اثر کیا ہے۔ شادی شدہ زندگی کی چوکٹ پر قدم رکھتے وقت ہمدردی اور اعتماد کی صفات حسن مظاہر کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان اور کم سن بیوی کو شوہر کی زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے، اس کی جسمانی خواہشات زیادہ وسیع ہوتی ہیں اور لباس و زیورات کی چاہت بھی بے پناہ ہوا کرتی ہے، لیکن جس عورت کی جوانی کے ایام گزر چکے ہوں اسے زندگی کا اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہ جنسی خواہشات یا جسمانی آرائش کی اتنی شوقین نہیں رہتی۔ وہ بالعموم اپنے نوجوان شوہر کی وفادار خادمہ بن کر رہتی ہے اور اسے زندگی کی کشاکش سے عہدہ برا ہونے میں حوصلہ اور سہارا دیتی رہتی ہے۔ چنانچہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی ممتاز نوجوان کو قابو میں لانے کے لیے جب کئی عورتیں جدوجہد کرتی ہیں تو زیادہ عمر والی خاتون کم عمر والی کو شکست دے دیتی ہے۔ اس امر کی تحقیق کہ شادی کا پیام کس کی طرف سے آیا بالکل ایک نجی معاملہ ہے جس کی بحث میں پڑھنا لا حاصل ہے۔ اگر روایات پر اعتبار کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ خدیجہ کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا تھا اور وہ ایک معقول رجحان سے گزر کر اس حد تک آپ کی گرویدہ ہو گئی تھیں کہ انہوں نے ایک باہمی صلاح کار کے ذریعے اپنی محبوب ہستی کو نکاح کا پیام بھجوا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بطیب خاطر قبول کر لیا۔ شادی کی رسوم بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں۔ قریش کے تمام سرکردہ لوگ شریک محفل ہیں۔ بحیثیت متولی کعبہ ابو طالب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں۔ اس معبود کی حمد و ثنا کے بعد جس نے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا، اس خدا کی حمد و ثنا کے بعد جس نے ہم کو یہ مقدس سرزمین میں رہنے کے واسطے عطا فرمائی اور ہمیں خانہ کعبہ کا متولی بنایا اور انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھنے کی خدمت سپرد فرمائی، یہ میرا بھتیجا اور میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا صاحبزادہ محمد ہے۔ اگرچہ بدقسمتی سے اس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، لیکن تمام قبیلے میں حسن صورت اور حسن سیرت ذہانت کے لحاظ سے سب پر سبقت لے گیا ہے۔ میرے اس بھتیجے محمد کو خدیجہ سے محبت ہے اور وہ بھی اسے دل و جان سے چاہتی ہے، اس لیے میں ان دونوں کو زن و شوہر کے رشتے میں منسلک کرتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کرتا ہوں اس سلسلے میں مہر کی جو رقم متعین ہوگی میں اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوں گا۔ خدیجہ کے اوضاع میں اونٹ بتاتے ہیں کہ خدیجہ 20 اونٹ طلب کرتی ہیں اور ابو طالب فی الوقت اتنے جانور پیش کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ تقریب ڈھول کی سریلی تھاپوں اور گیتوں کی گونج میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک شاندار دعوت کا اہتمام ہوتا ہے اور خاطر و مدارت رات گئے تک جاری رہتی ہے، جس میں مہمانوں کی دلچسپی کے واسطے چند خوبصورت کنیزوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے کہ دف پر شادی کے ترانے گا کر حاضرین کو محظوظ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے باعث ایک کونے میں جا بیٹھے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ اپنے کسی دوست سے سرگرم گفتگو ہیں۔ مہمان دعوت سے تو مسرور ہیں اور ان کی نظریں اپنے گانے والیوں کے گدرائے ہوئے جسموں اور سرخ ہونٹوں پر جمی ہوئی ہیں۔